بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 19 پڑھیں گے۔ ذات امیر المومنین علیہ السلام معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ آیات اور واضح دلیل و برہان جو اللہ عز و جل کے ہاں امیر المومنین کے مقام پر روشنی ڈالتی ہیں اور آپ کا ان کرامات و اعزازات سے مخصوص ہو کر اپنے غیر سے منفرد و ممتاز حیثیت سے پا جانا، جو آپ کی اطاعت کرتے، آپ کی ولایت کے ساتھ متمسک ہونے، آپ کے حق کو جاننے، آپ کی امامت کا یقین رکھنے، آپ علیہ السلام کی عصمت کو پہچاننے، آپ کے کمال اور آپ کی حجت کے ظاہر ہونے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک وہ مقام ہے جس کی آپ خدا کے انبیاء اور رسول میں سے دو نبیوں کے ساتھ برابر ہیں، اور اللہ کی مخلوق پر اس کی دو حجتوں کے ساتھ کہ جن کی صحت میں کوئی شبہ نہیں اور جس کے درست ہونے میں کوئی شک نہیں۔ خداوند عالم جناب مسیح عیسیٰ بن مریم، جو کہ روح اللہ اور اس کا کلمہ اور اس کے نبی اور رسول تھے، اس کی مخلوق کی طرف کے ذکر میں فرماتا ہے، اور خدا نے ان کی والدہ کا واقعہ کہ وہ کس طرح سے حاملہ ہوئیں اور کس طرح سے ان کا وضع حمل ہوا، اور جو اس میں تعجب خیز چیز تھی، ذکر کیا ہے۔ وہ کہنے لگی، کیسے میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا کہ اسی طرح جیسے تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ میرے لیے معمولی چیز ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے آیات و نشانی اور اپنی رحمت قرار دیں، اور یہ ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ بن مریم کا گہوارہ میں نطق و گفتگو کرنا، اس میں عادت کو توڑنا، ایک عجوبہ پیش کرنا اور معجزہ دکھانا تھا جو لوگوں کی عقل کو حیران کر دے، اور امیر المومنین میں اللہ کی نشانیوں میں سے آپ کا کامل العقل اور باوقار ہونا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کا آپ میں ہونا، جبکہ آپ صغیر السن تھے اور ظاہر حال میں آپ کا شمار بچوں میں تھا، جب رسول اللہ نے آپ کو اپنی تصدیق اور اقرار کی دعوت دی اور آپ کو مکلف اور ذمہ دار ٹھہرایا کہ آپ حضور کے حق کو پہچانیں اور خالق اور اس کی توحید کی معرفت حاصل کریں، اور پوشیدہ طور پر آپ سے عہد و پیمان کیا، دین آپ کے سپرد کیا، اور اس کی حفاظت و نگرانی اور اس میں ادائیگی امانت آپ کے ذمے تھی۔ اور اس وقت بعض کے قول کے مطابق آپ 7 سال کے، ایک قول کے مطابق آپ 9 سال کے، اور اکثر کے قول کے مطابق آپ 10 سال کے تھے۔ اتنی سی عمر میں حضرت علی کا عقل میں کامل ہونا اور اللہ اور اس کے رسول کی اس درجہ معرفت رکھنا اللہ کی طرف سے ایک ایسی حیران کن علامت ہے جو عادت کے خلاف ہے۔ اسی سے اللہ نے آپ کی اپنے ہاں قدر و منزلت، خصوصیت اور اس منصب کے اہل ہونے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جو آپ پر فیضان فرمایا، یعنی آپ کا تمام مسلمانوں کے لیے امام اور جملہ مخلوق پر حجت خدا ہونا ہے۔ پس اس لحاظ سے خرق عادت جو عادتاً نہ ہونے میں ہمارے بیان مطابق آپ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کے برابر ہوئے، ورنہ اگر کامل نہ ہوتے تو معرفت نہ ہوتی، اور رسول اللہ آپ کو اقرار نبوت کی تکلیف و دعوت نہ دیتے، اور نہ اس پر ایمان لانا آپ کے لیے لازم قرار دیتے، اور نہ آپ کے رسالت کی تصدیق کرنے کو، اور نہ آپ کو اپنے حق کے اعتراف کرنے کی طرف بلاتے، اور نہ ہی آپ سے دعوت کا افتتاح کرتے تمام لوگوں سے پہلے سوائے اپنی زوجہ محترمہ کے، اور نہ آپ کو اپنے راز پر امین بناتے کہ جس کے محفوظ رکھنے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا، اور نہ ہی آپ کے زمانے کے تمام لوگ جو آپ کے ہمسن تھے ان سے آپ کو منفرد قرار دیتے اور سب کو چھوڑ کر انہیں مخصوص قرار نہ دیتے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہ دلیل ہے اس امر کی کہ آپ صغیر السن ہونے کے باوجود کامل تھے اور بلوغ سے پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کے عارف تھے، اور یہی معنی ہے خدا کے قول کا حضرت یحییٰ کے متعلق، اور ہم نے اسے حکم دیا بچپن میں، کیونکہ کوئی حکم اللہ کی معرفت سے زیادہ واضح نہیں اور نہ کوئی زیادہ ظاہر ہے۔
رسول اللہ کی نبوت کے علم سے اور زیادہ مشہور، استدلال کی قدرت سے اور زیادہ واضح نظر و فکر و عبرت حاصل کرنے سے اور وجوہ استنباط کو جاننے اور اس کے ذریعے غائبات کی حقیقتوں تک پہنچنے سے، اور جب معاملہ اسی طرح ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے تو ثابت ہوا کہ خداوند عالم نے خرق عادت سے کیا ہے۔ امیر المومنین کے معاملے میں ایک واضح نشانی کے ساتھ جس کی وجہ سے آپ مساوی ہوئے اس کے دو نبیوں کے ساتھ کہ جن کے متعلق قرآن پیش کر رہا ہے، ان میں خدا کی عظیم ترین آیات کو جس طرح کہ ہم نے تشریح کی ہے۔ امیر المومنین میں کچھ ایسی اللہ کی آیات و نشانیاں موجود ہیں جو عادتاً نہیں ہوتی، لہٰذا یہ سب خلاف عادت اور خارق عادت ہے۔ وہ شخص جو ہر روز رسالہ و دستہ لے کر مد مقابل دشمن کے مقابلہ میدان میں جاتا رہا ہو، انہیں مقابلے کی طرف اسی کثرت سے دعوت دیتا رہا ہو جو آپ امیر المومنین سے معلوم ہوئی ہیں، پھر جنگوں میں بزور آزما ہونے والوں میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی صدمہ و زخم سہنا پڑتا ہے۔ امیر المومنین نے طویل مدت جنگ کی لیکن کوئی زخم یا کوئی عیب نہیں لگا، یہاں تک کہ ابن ملجم سے معاملہ ہوا، اس نے دھوکے سے آپ کو ضرب لگائی، اور یہ ایسا عجوبہ ہے جس میں خدا نے اپنی نشانی کے ساتھ آپ کو منفرد قرار دیا اور اس میں آپ کو حیران کرنے والا علم دیا اور اس سے رہنمائی کی آپ کی اس کے ہاں قدر و منزلت پر اور آپ کا اللہ کی کرامت و عزت سے مخصوص ہونے پر کہ جس کی فضیلت کی وجہ سے آپ تمام لوگوں سے ممتاز ہو گئے۔ اور آپ میں خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جنگوں کا کوئی مشتاق اتنا قابل ذکر نہیں ہوا مگر یہ کہ وہ کبھی کامیاب کبھی ناکام ہوا، اور ان میں سے جس نے بھی اپنے مد مقابل کو زخم لگایا تو وہ کبھی وہ مر جاتا تھا اور کبھی اس کا زخم درست ہو جاتا تھا۔ ایسا کوئی بہادر نہیں ملا کہ کسی جنگ میں اس کا مد مقابل بچ کر نہ نکل سکا ہو اور اس کی ضربت سے نجات نہ پا سکا ہو، سوائے امیر المومنین کے، کیونکہ اس میں شک ہی نہیں کہ جس مد مقابل سے آپ کا مقابلہ ہوا تو اس کے مقابلے میں آپ کامیاب ہوئے، اور آپ نے ہر اس بہادر کو ہلاک کیا جو آپ کے مقابلے میں آیا، اور یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس میں آپ سب لوگوں سے مختلف ہیں اور ہر موقع پر خدا نے اس پر خرق عادت کیا ہے، اور یہ بھی آپ کے واضح دلائل میں سے ہے اور اللہ کی آیات میں سے آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ طویل عرصے تک جنگیں کرتے رہے اور جنگ کا لباس پہنتے ہو اور بہت بہادر اور بڑے بڑے دشمنوں سے آپ جنگوں میں مبتلا رہے اور وہ آپ کو قتل کرنے پر متفق تھے، وہ ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے اور اس میں وہ اپنی پوری کوشش صرف کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی سے پشت نہیں پھیری اور نہ کسی سے شکست کھائی اور نہ اپنی جگہ سے ہٹے اور نہ کسی مد مقابل کی ہیبت آپ پر طاری ہوئی، اور آپ کے علاوہ کسی نے میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ملاقات نہیں کی مگر یہ کہ کبھی اس کے سامنے ثابت قدم، کبھی اس سے منحرف، کبھی آگے بڑھا اور کبھی پیچھے رہا۔ تو جب معاملہ یوں ہے جس طرح ہم نے بیان کیا تو ثابت ہوئی وہ چیز جو ہم نے ذکر کی ہے کہ آپ حیران کن نشانی، ظاہر بظاہر معجزہ اور خارق عادت میں منفرد ہیں کہ جس سے اللہ نے آپ کی امامت پر رہنمائی کی، اسی کے ذریعے آپ کی اطاعت کا فریضہ واضح اور آپ کو تمام مخلوق سے ممتاز و منفرد قرار دیا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی آیات و بیانات میں سے کہ جن میں آپ اپنے غیر سے منفرد و ممتاز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے مناقب کا خاصہ و عامہ، سنی و شیعہ میں ظہور ہونا، جمہور کا آپ کے فضائل نقل کرنے اور کریمانہ خصائل ذکر کرنے پر آمادہ ہونا، اور دشمن کا آپ سے ایسی چیزوں کا تسلیم کرنا جو ان کے اپنے ہی خلاف دلیل بنتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے نقل کرنے پر یہ ہے کمال، حالانکہ آپ سے بہت سے لوگ منحرف اور آپ کے دشمن ہیں اور بہت زیادہ اسباب ان کے داعی بنتے ہیں کہ وہ آپ کی فضیلت چھپائیں اور آپ کے حق کا انکار کریں، اور دنیا و حکومت بھی آپ کے مخالفین کے پاس ہی ہے اور وہ آپ کے اولیاء سے منحرف تھے، اور اتفاق یہ کہ سلطنت دنیا بھی آپ کے مخالفین کے پاس تھی اور انہوں نے جمہور کو آپ کے نور کو بجھانے پر ابھارا اور آپ کے امر کو باطل کرنے پر،
لیکن خدا نے خرق عادت معجزانہ طور پر آپ کے فضائل منتشر اور آپ کے مناقب ظاہر کیے، اور سب لوگ مسخر ہوئے ان کا اعتراف اور ان کی صحت کا اقرار کرنے پر، اور وہ جو ہیلے بہانے اور کوشش آپ کے دشمنوں نے آپ کے مناقب کے چھپانے اور آپ کے حقوق کے انکار کرنے میں کی، انہیں باطل کیا، یہاں تک کہ آپ کی حجت و دلیل پوری ہو گئی اور آپ کے حق کا برہان ظاہر ہو گیا۔ اور چونکہ عادت اس کے خلاف جاری تھی جو ہم نے ذکر کیا ان میں کہ جن کے امر کو خاموش کرنے کے اسباب متفق تھے، جس طرح امیر المومنین کے لیے تھے، تو خلاف عادت ہو جو آپ میں دلیل بنا اس کی کہ آپ ساری مخلوق سے واضح آیت و نشانی کے ساتھ جدا ہیں، جس طرح ہم نے بیان کیا۔ یہ خبر مشہور اور کثرت سے منقول ہے کہ شعبی سے وہ کہا کرتا تھا کہ میں بنی امیہ کے خطیبوں کو سنتا تھا کہ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو ممبروں پر سب و شتم کرتے تھے، وہ گراتے، اس کے باوجود ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کو آپ کے بازو سے پکڑ کر آسمان کی طرف بلند کر دیا گیا ہے، اور میں نہیں سنتا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کی ممبر پر مدح کرتے تھے، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی مردار چیز کو ظاہر کیا جائے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ ولید بن عبد الملک نے ایک دن اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم پر لازم ہے دین سے تمسک کا، کیونکہ میں نے نہیں دیکھا دین کسی چیز کی بنیاد رکھے اور دنیا اسے منہدم کر دے، اور میں نے دنیا کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کی بنیاد رکھتی ہے اور دین اس کو مٹا دیتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں اور خاندان والوں سے سنتا رہا کہ وہ علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کرتے، ان کے فضائل کو دفن کرتے اور لوگوں کو آپ سے بغض کرنے پر ابھارتے، پس یہ چیزیں علی کے لیے زیادتی نہ کرتیں مگر دلوں سے قریب ہونے کی، اور وہ کوشش کرتے اپنے آپ کو لوگوں کے نفوس سے قریب کرنے کی، لیکن یہ چیز انہیں دلوں سے مزید دور کر دیتی اور امیر المومنین کے فضائل کو چھپائے اور علماء کو آپ کے فضائل کی نشر و اشاعت اور بیان کرنے سے روکنے کے سلسلے میں معاملہ انتہا کو پہنچ گیا، اور اس میں کسی عقل مند کو شبہ نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص چاہتا کہ امیر المومنین سے روایت کرے تو اس میں یہ استطاعت نہ ہوتی کہ آپ کے نام و نسب کا ذکر کرے، اور ضرورت اس کا سبب بنتی کہ وہ کہتا کہ مجھ سے رسول اللہ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے ایک حدیث بیان کی یا کہتا کہ قریش کے ایک شخص نے بیان کیا، اور بعض تو یہ کہتے کہ مجھ سے زینب کے باپ نے بیان کیا، اور اکرمہ نے عائشہ سے روایت کیا۔ عائشہ کے اس حدیث بیان کرنے میں رسول اللہ کی بیماری اور وفات کے متعلق تو اس میں سے کہا ہے، پس رسول اللہ نکلے اور آپ سہارا لیے ہوئے تھے اپنے اہل بیت میں سے دو افراد کا، جن میں سے ایک فضل بن عباس تھے، تو جب اکرمہ نے یہ روایت عبداللہ بن عباس سے نقل کی تو انہوں نے فرمایا کہ تو دوسرے شخص کو بھی جانتا ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں، چونکہ بی بی عائشہ نے اس کا نام میرے سامنے نہیں لیا، تو ابن عباس کہنے لگے کہ وہ علی بن ابی طالب ہیں، اور ہماری ماں قدرت رکھتے ہوئے بھی کبھی اچھائی سے ان کا ذکر نہیں کرتی تھیں، اور والیان امر و حکام جو ظالم و جابر تھے، کوڑے مارتے انہیں جو اچھائی اور خیر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے، بلکہ اس پر ان کی گردنیں اڑا دی جاتی تھیں، اور لوگوں کے سامنے آپ سے برات و بیزاری کی جاتی تھی۔ تو عادت کا تقاضا ہے کہ جس شخص کے لیے ایسا اتفاق ہو تو پھر کسی طریقے سے بھی اس کا ذکر خیر نہ ہو چی جائے کہ اس کے فضائل ذکر ہوں اور اس کے مناقب کی روایت کی جائے، یا اس کے حق کی حجت و دلیل ثابت ہو، اور جب آپ کے فضائل کا ظہور اور آپ کے مناقب کی اس طرح نشر و اشاعت ہو، جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ خاصہ اور عامہ شائع ہیں، اور دشمن دوست اس کے نقل کرنے پر مجبور ہے، تو اس میں فرق عادت کے خلاف ایک چیز کا ظاہر ہونا بطور معجزہ ثابت ہو گیا، اور برہان کا چہرہ واضح ہو گیا۔ اس معنی میں حیران کن آیت نشانی کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ جیسا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے جو آپ میں پائی جاتی ہیں یہ کہ کوئی شخص اپنی اولاد و ذریت کے لحاظ سے اس طرح مصائب میں مبتلا نہیں ہوا جس طرح آپ اپنی ذریت کے سلسلے میں مبتلا ہوئے۔ معلوم نہیں کہ کوئی پوری جماعت یا کسی امام یا نبی کی اولاد یا کسی اچھے یا برے بادشاہ کی اولاد مجموعی طور پر اتنی خوفزدہ رہی ہو جیسے
امیر المومنین کی اولاد پریشان و خوفزدہ رہی۔ اس طرح کہ کسی کے لیے قتل ہوا، گھر اور وطن سے نکالا جانا، ڈرانا دھمکانا اور نہ ہی کسی گروہ پر ان کی طرح قسم قسم کی عبرتناک سزائیں جاری ہوئیں۔ اولاد علی کو بغیر قصور بتائے گرفتار کیا گیا، دھوکہ اور ہیلے بہانوں سے قتل کیا گیا، اور ان میں سے بہت سے زندہ ہی بنیادوں میں پھنسے گئے میں چنے گئے اور انہیں بھوک اور پیاس کی سزائیں دی گئیں، یہاں تک کہ کچھ نفوس موت کی وادی میں پہنچ گئے اور کچھ مختلف شہروں میں بکھر گئے، اور انہوں نے گھر، رشتہ دار اور وطن چھوڑ دیا، اور اکثر لوگوں سے اپنا نفس چھپایا، اور ان کا خوف و خطر اس حد تک بڑھ گیا کہ اپنے دوستوں سے مخفی رہنے لگے۔ جی جائے کہ دشمن سے اور ان کا بھاگ نکلنا انتہائی مشرق و مغرب اور آبادی سے دور کے مقامات تک پہنچ گیا، اور اکثر لوگوں نے ان کے پہچاننے سے پرہیز کیا اور ان کے قریب جانے اور ان سے میل جول رکھنے سے اعراض کیا، اپنے نفوس اور ذریت پر زمانے کے جابر بادشاہوں کے خوف سے۔ اور یہ سب ایسے اسباب ہیں جن کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سب ختم ہو جاتے تو ان کا نظام ملیم میٹ ہو جاتا، ان کی جڑیں کٹ جاتی اور ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی، لیکن نگاہ ڈالتے ہیں تو معاملہ برعکس نظر آتا ہے۔ باقی انبیاء و صالحین اور اولیاء کی اولاد سے حضرت علی کی اولاد بہت ہی زیادہ ہے، بلکہ تمام باقی لوگوں میں سے بھی ہر شخص کی اولاد سے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ کہ ہر شہر اولاد علی سے پر ہے، اور انفرادی طور پر اکثر لوگوں کی آل اولاد نہیں بلکہ غلبہ حاصل ہے، اور آل اولاد پر انہیں غلبہ حاصل ہے، باوجود یہ کہ وہ دور والوں کو چھوڑ کر اپنے ہی خاندان میں رشتہ و نکاح و شادی کرتے ہیں، اور پھر اپنے خاندان میں سے بھی اپنے قریبی حسب والوں میں محصور و محدود ہیں، تو اس میں بھی خرق عادت معجزہ ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ امیر المومنین میں وہ حیران کن آیت و نشانی کی دلیل ہے جس طرح ہم نے توصیف و بیان کیا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور حمد اللہ کی جو عالمین کا پروردگار ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا غیب کی خبر دینا اور اللہ کی حیران کرنے والی آیات جو آپ کی خصوصیات کے سلسلے میں ہیں کہ جن میں آپ منفرد ہیں اور جن سے دلیل قائم کی ہے، بطور معجزہ آپ کی امامت اور آپ کی اطاعت کے واجب ہونے اور آپ کی حجت ثابت کرنے پر، جو کہ ان آثار میں سے ہیں جن کو انبیاء اور اس کو دوسرے لوگوں سے جدا کیا ہے اور جنہیں علامتیں قرار دیا ہے ان کی صداقت کی۔ بس ان میں سے ایک وہ ہے جو کثرت سے آپ سے منقول ہے کہ آپ نے غائب چیزوں کی خبر دی اور ہونے والے واقعات ہونے سے پہلے بتائے، اور ان میں صرف دور اندیشی سے کام نہیں لیا جس طرح عام لوگ کرتے ہیں، اور واقعات آپ کی خبر کے موافق ہوتے تھے، یہاں تک کہ صداقت محقق ہو جاتی، اور یہ چیز انبیاء کے مہر العقول معجزات میں سے ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو خدا کے قول کی طرف کہ جس سے اللہ نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو دوسری مخلوق سے حیران کن معجزہ اور عجیب و غریب نشانی جو کہ آپ کی نبوت پر دلالت کرتی ہے کے ذریعے جدا کیا ہے؟ اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں ان چیزوں کی جو تم کھاتے ہو اور جنہیں تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، اور اللہ نے اسی قسم کا معجزہ رسول اللہ کی عجیب آیات میں سے قرار دیا۔ پس فرمایا جبکہ غلبہ حاصل ہو فارس کو روم پر، مغلوب ہو گیا روم قریب ترین زمین میں، اور وہ مغلوب ہو جانے کے بعد عنقریب چند سالوں میں غالب آ جائے گا۔ پس معاملہ اسی طرح ہوا جس طرح خداوند عالم نے فرمایا تھا اور اہل بدر کے متعلق جنگ ہونے سے پہلے ہی فرمایا، عنقریب اس جماعت کو شکست ہوگی اور وہ پشت پھیر جائیں گے۔ تو معاملہ اسی طرح ہوا کہ جس طرح ارشاد خداوندی تھا بغیر کسی اختلاف کے، اور ارشاد ہے البتہ ضرور انشاءاللہ مسجد الحرام میں سر منڈوا کے اور تقصیر کر کے بغیر کسی خوف کے تم داخل ہوگے۔ تو یہاں بھی معاملہ ویسے ہی ہوا جس طرح کہ خدا نے فرمایا تھا، اور ارشاد ہے کہ جب اللہ کی مدد اور نصرت آ گئی اور تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، یہاں بھی معاملہ خدا کے ارشاد کے مطابق ہوا۔ خدا منافقین کے ضمیروں کی خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے اور دلوں میں اکثر کہتے ہیں کاش جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر خدا
ہمیں عذاب نہ دیتا۔ بس ان کے ضمیروں کی اور جو کچھ وہ اپنے دلوں اور باطن میں چھپائے ہوئے ہیں خبر دی ہے۔ اور یہودیوں کے واقعے میں خدا فرماتا ہے کہ کہہ دو اے یہودیوں، اگر تمہیں گمان ہے کہ تمام لوگوں کے علاوہ تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ حالانکہ یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان چیزوں کے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو بہتر جانتا ہے۔ جیسے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، بات ویسے ہی نکلی اور ان میں سے کسی میں موت کی تمنا کرنے کی جرت پیدا نہ ہوئی۔ آپ کی دی ہوئی خبر ثابت ہوئی جس سے آپ کی صداقت ظاہر اور آپ کی نبوت پر رہنمائی ہوئی۔ اس قسم کی اور بہت سی آیات ہیں جن کے تحریر کرنے سے کتاب طویل ہو جائے گی۔ حضرت اویس قرنی کا بیعت کرنا۔ امیر المومنین سے اس قسم غیب کی خبر دینا کہ وہ فضائل رونما ہوئے جن کا انکار دل کی زنگ آلودگی، جہالت، بہتان تراشی اور دشمنی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ کیا دیکھتے نہیں کہ کس قدر اس سلسلے میں بہت سی پے در پے خبریں موجود ہیں جن کے آثار پھیلے ہوئے ہیں، اور سب نے ان کو جناب امیر المومنین سے نقل کیا ہے۔ آپ کا یہ ارشاد 3 گروہوں سے جنگ کرنے سے پہلے اور اپنی بیعت کے بعد کہ مجھے بیعت توڑنے والوں، ظلم کرنے والوں اور حق سے نکل جانے والوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پس آپ نے ان 3 ہی گروہوں سے جنگ کی اور میں اس طرح ہوا جس طرح آپ نے فرمایا۔ آپ نے طلحہ و زبیر سے فرمایا جب وہ آپ سے اجازت لینے آئے کہ وہ عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، خدا کی قسم تم بصرے کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہوا کہ جس طرح آپ نے فرمایا۔ آپ نے ابن عباس سے فرمایا اور انہیں خبر دے رہے تھے کہ کیا یہ دونوں مجھ سے عمرے پر جانے کی اجازت لینے آئے، اور میں نے انہیں اجازت دے دی، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اسے جو انہوں نے غداری و خیانت کرنا ہے، اور میں اللہ سے ان کی مخالفت پر مدد چاہتا ہوں۔ ان قریب خدا ان کے مکر و فریب کو دور کر دے گا اور مجھے ان دونوں پر فتح و کامیابی دے گا۔ پس معاملہ اس طرح ہوا کہ جس طرح فرمایا تھا۔ آپ نے مقام ذکار میں فرمایا جب کہ آپ بیعت لینے کے لیے تشریف فرماتے، تمہارے پاس کوفے میں سے 1000 مرد آئیں گے، ایک بھی کم یا زیادہ نہیں ہوگا، جو میری بیعت موت پر کریں گے۔ ابن عباس کہتا ہے کہ میں اس سے گھبرا گیا، مجھے خوف ہوا کہ یہ لوگ کہیں تعداد میں زیادہ یا کم نہ ہو جائیں، ورنہ اس سے بڑا ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ مجھے حزن و غم کا دھڑکا لگا رہا اور مردم شماری میرا طریقہ بن گیا۔ جب ان کے پہلے آنے والے آئے تو میں اسی وقت سے انہیں شمار کرنے لگا، یہاں تک کہ میں نے ان کی تعداد 999 پوری کر لی۔ پھر ان کا آنا بند ہو گیا تو میں نے دل میں کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس چیز نے آپ کو ابھارا کہ آپ نے کہہ دیا؟ پس میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شخص آتا ہوا دکھا۔ جب وہ قریب آیا تو وہ پیدل تھا، جس پر پشم کی ردا تھی اور اس کے پاس تلوار اور ڈھال اور کچھ سامان تھا۔ تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ کس چیز پر بیعت کرو گے؟ وہ کہنے لگا کہ سننے، اطاعت کرنے اور آپ کے سامنے جہاد کرنے پہ، یہاں تک کہ میں مر جاؤں، خدا آپ کو فتح و کامیابی دے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اویس۔ فرمایا تم اویس قرنی ہو؟ کہنے لگا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ میں آپ کی امت میں سے ایک شخص اویس قرنی نامی سے ملوں گا جو اللہ اور اس کی جماعت سے ہوگا، اور وہ شہادت کی موت پائے گا، جس کی شفاعت اور سفارش میں ربیہ مضر قبیلے جتنے لوگ داخل ہوں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے میری پریشانی ختم ہو گئی۔ اور اس سلسلے میں ہے کہ آپ کا کلام جب کہ اہل شام نے قرآن بلند کیے اور آپ کے اصحاب میں سے ایک گروہ کو شک ہوا اور وہ صلح پر اصرار کرنے اور آپ کو اس کی دعوت دینے لگے، تم ہلاک ہو جاؤ گے، یہ ایک چال اور دھوکہ ہے۔ یہ قوم قرآن کو نہیں چاہتی کیونکہ یہ قرآن کے اہل نہیں ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور اپنی بصیرتوں پر چلتے ہوئے ان سے جنگ جاری رکھو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے راستے الگ الگ ہو جائیں گے اور تم پشیمان ہوگے۔ جب پشیمانی تمہیں فائدہ نہ دے گی، اور وہ ویسا ہی ہوا جس طرح آپ نے فرمایا تھا، اور تحکیم کے بعد یہ لوگ منکر ہو گئے
اور باقی جو کوتاہی ان سے ہوئی اور جو انہوں نے قبول کیا اس پر پشیمان ہوئے، اور ان کے راستے الگ ہو گئے، اور ان کا انجام کار ہلاکت تھا۔ آپ نے فرمایا جب آپ خوارج سے جنگ کرنے جا رہے تھے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم ایک دوسرے کا سہارا لوگے اور عمل کرنا چھوڑ دو گے، تو میں تمہیں خبر دیتا اس فیصلے کی جو اللہ نے اپنے نبی کی زبان پر جاری کیا ان لوگوں کے حق میں جو اس قوم سے ان کی گمراہی کو سمجھتے تھے۔ بے شک ان خوارج میں ایک ایسا شخص ہے جس کا ایک ہاتھ ناقص ہے اور اس کا ایک پستان ہے عورت کے پستان کی طرح، اور یہ لوگ بدترین خلائق و مخلوق ہیں، اور ان سے جنگ کرنے والا وسیلے کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور محزج کہ جس کا ہاتھ ناقص تھا قوم میں مشہور نہیں تھا، پس جب وہ قتل ہو گئے تو آپ مقتولین میں اسے تلاش کرنے لگے اور فرماتے تھے خدا کی قسم نہ میں نے جھوٹ بولا اور نہ میرے سامنے جھوٹ بولا گیا ہے، یہاں تک کہ آپ نے اسے قوم میں جا لیا اور اس کی قمیص کو الگ کیا تو اس کے شانے پر ایک ٹکڑا گوشت کا تھا مثل عورت کے پستان کے جس پر بال تھے، جب اس کو کھینچا جاتا تو شانہ ساتھ کھنچاتا اور جب اسے چھوڑ دیا جاتا تو شانہ اپنی جگہ پر چلا جاتا۔ جب آپ نے اسے پا لیا تو تکبیر کہی اور فرمایا کہ اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو بابصیرت ہونا چاہیے۔ جندب بن عبداللہ کی روایت۔ سیرت نگاروں نے اپنی حدیث میں جندب بن عبداللہ ازدی سے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اور میں جنگ جمل اور صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھا، اور ان سب سے جنگ کرنے میں کہ جن کے ساتھ آپ نے جنگ کی کوئی شک و شبہ نہیں تھا، یہاں تک کہ میں جنگ نہروان میں پہنچا تو مجھے اس قوم سے جنگ کرنے میں شک ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ ہمارے قاری اور اچھے بھلے لوگ ہیں، ان سے ہم جنگ کریں، سچ یہ معاملہ تو عظیم ہے۔ پس میں صبح کے وقت ٹہلنے کے لیے نکلا، میرے پاس پانی کا برتن تھا، یہاں تک کہ میں ان صفوں سے نکل گیا، میں نے اپنا نیزہ گاڑا اور اپنی ڈھال اس کے قریب رکھ کر دھوپ سے پردہ بنایا۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ امیر المومنین تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ازدی بھائی کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں، اور میں نے برتن آپ کو دیا، آپ چلے گئے یہاں تک کہ میں آپ کو نہ دیکھ سکا اور پھر واپس آئے، وضو کیا اور ڈھال کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اچانک ایک شاہ سوار آیا جو آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تو میں نے عرض کیا اے امیر المومنین یہ شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اشارہ کرو، پس میں نے اشارہ کیا تو وہ آ گیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین قوم نے نہر کاٹ دی اور انہوں نے نہر عبور کر لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، انہوں نے نہر عبور نہیں کی ہے۔ اس نے کہا ہاں خدا کی قسم وہ عبور کر چکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تیرا جھوٹ ہے۔ اچانک ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین قوم نہر کو عبور کر چکی ہے اور انہوں نے نہر کو کاٹ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، انہوں نے عبور نہیں کیا۔ اور وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم جب میں آیا تو میں نے جھنڈے اور سامان کو اسی طرف جاتے دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے، اور یہی ان کے پچھاڑے جانے سے اور خون بہنے کی جگہ ہے۔ پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، اور میں نے اپنے دل میں کیا اس خدا کی حمد و تعریف ہے جس نے مجھے یہ شخص دکھایا اور اس کے معاملے کی شناخت بخشی ہے۔ یہ دو میں سے ایک شخص ہے، یا تو معاذ اللہ علی بہت جھوٹا جری مرد ہے، یا پھر اپنے رب کی طرف سے اور اس کے نبی کے بعد نبی کے عہد و پیمان کی بنا پر بینہ اور مضبوط دلیل پر قائم و پابند ہے۔ خدایا میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ جس کا تو روز قیامت سوال کر سکتا ہے، اگر میں نے قوم کو پا لیا کہ نہر عبور کر چکے ہیں تو میں پہلا شخص ہوا جو علی علیہ السلام سے جنگ کروں اور اس کی آنکھ میں نیزہ ماروں گا، اور اگر قوم نے نہر عبور نہیں کی تو پھر میں ان سے جنگ کرنے اور ان کے مقابلے میں نکلنے پر قائم ہوں۔ دشمن کی صفوں تک پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ جھنڈے اور سامان پہلے کی طرح ہیں۔ جندب کہتا ہے کہ اچانک آپ نے میری گردن سے پکڑا اور مجھے دھکیلا اور پھر فرمایا اے ازدی بھائی کیا معاملہ ہے؟ تیرے لیے واضح ہو گیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ بے شک اے امیر المومنین۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب اپنے دشمن سے نپٹو۔ تو میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر دوسرے کو، پھر
میں ایک اور شخص سے الجھ گیا، میں اسے اور وہ مجھے مارتا تھا۔ ہم دونوں گر گئے اور مجھے میرے ساتھی اٹھا کر لے گئے۔ پھر جب مجھے افاقہ ہوا تو آپ ان کی جنگ سے فارغ ہو چکے تھے۔ ناقلین آثار کے درمیان یہ مشہور و معروف حدیث ہے جس میں ایک شخص جناب امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں اپنے دل کی بات اور جو کچھ اس کے بعد ہوا کی خبر دے رہا ہے، اور کسی ایک نے بھی نہ تو اس کی تردید کی اور نہ ہی اس کی صداقت کا انکار کیا ہے، حالانکہ اس میں غیب کی خبر دینا، ضمیر میں پوشیدہ کو ظاہر کرنا اور دلوں کے حال جاننا ہے۔ اس میں ایک ایسی روشن دلیل ہے جس کا بزرگ معجزات اور جلیل القدر براہین کے سوا کوئی ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔